السلام علیکم بچوں، نماز ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں وہ کیسے روکے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی ٹپس تو ہونی چاہیے۔ اب ٹپس یہ ہیں نماز میں کہ خیالات نہ آئیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں، وہ اس کا ترجمہ مفہوم آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں سوچنا ہے آپ لوگوں نے نماز کے اندر کہ عالمین کا مطلب کیا ہے۔ اب دیکھا آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے عالم حشرات، کیڑے مکوڑے جو ہیں، عالم نباتات اس میں درخت وغیرہ ہیں، پھر عالم جمادات جس میں پہاڑ وغیرہ ہیں، چٹانیں ہیں، زیر زمین بھی اور اوپر بھی، یہ عالم جمادات ہے۔ پھر عالم اجرام فلکی آپ نے پڑھا ہے، عالم اجرام فلکی جس میں سورج، چاند، ستارے، سارا ایک سسٹم ہے، وہ کیا ہے؟ عالم اجرام فلکی ہے۔ پھر عالم ارواح ہے، دنیا میں ذی روح کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے روحوں کو پیدا کر دیا، وہ جہاں پہ موجود ہے وہ عالم ارواح ہے۔ اور پھر عالم دنیا میں ہم آتے ہیں، پھر عالم برزخ میں جاتے ہیں، یہ قبر میں پڑے ہیں نا، وہ عالم برزخ ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ سوچیں تو کئی عالمین ہیں۔ بعض علماء کرام نے تحریر کیا ہے، بتایا ہے کہ 18,000 عالمین ہیں، بعض نے کہا ہے 6,000 عالمین، بعض نے کہا ہے کہ 6 لاکھ عالمین ہیں، مختلف کتابوں میں مختلف حوالے ہیں، لیکن اصل علم اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اللہ کے خزانوں میں ہے، علم میں ہے کہ کتنے عالمین ہیں، اور سب عالمین کا پالنے والا ایک اللہ۔ جب ہم کہہ رہے تھے نا الحمدللہ رب العالمین، ذہن میں، دل میں، دماغ میں یہ سوچو کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں جو اتنے عالمین کا پالنے والا اکیلا تنہا ہے، اور اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہو کے پھر ادب و احترام کا تقاضا بھی ہو، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے تقاضے بھی ہوں، اور سوچ میں بھی یہی باتیں چل رہی ہیں۔ میرا رب اتنا شان والا، اتنی بڑائی والا اور اتنا بڑا ہے، تمام عالمین کا تنہا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، سارے معاملات کو اکیلا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جب سوچے آئیں گی تو کوئی اور سوچ بیچ میں نہیں ہے، اور اتنی ہی ادب احترام آپ کے دل میں اترتا چلا جائے گا کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہوں۔ آج ہم وزیر اعظم یا کوئی ایم پی اے کے سامنے کھڑے ہو تو بڑے ادب سے کھڑے ہوتے، تو اتنی بڑی ہستی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے بھی آداب ہیں۔ تو یہ آپ کو اس وقت دل و جان میں اتریں گے، اس وقت سمجھ آئیں گے جب آپ اس ترجمے پہ غور کریں۔